السلام علیکم۔ آج ہم کچھ اچھی باتیں لے کر آئے ہیں جو ہمارے خالق کے بارے میں ہیں، اپنے رب کے بارے میں ہیں اور کچھ نیک لوگوں کے بارے میں ہیں جو انہوں نے فرمایا۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا اور سانس لینا ہی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاؤں میں شامل رہنا ہی اصل زندگی ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے میرا دل زہر آلود ہوتا ہے۔ مجھے میری لا علمی میں بس ان کے شر سے محفوظ فرما اور اپنے دامن میں جگہ دیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ لائف کی جو ہیں بہت تلخ حقیقت ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں خاص اوقات میں، اٹھتے بیٹھتے اس کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہے۔ اگر دنیا کے ہر جھگڑے سے نجات پانا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کر لو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پہ صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے کیونکہ وہ بڑا کارساز ہے اور وہ ہر معاملے کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہے۔ انسان کو اتنی عقل دی ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ گوگل سے دنیا کے سارے راستے مل سکتے ہیں لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن سے ہی ملے گا۔ اور کامیابی تو صبح کی جیسی ہوتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں بلکہ جاگنے سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے بالشت بھر قریب آتا ہے تو میں اسے اس کے قریب آ جاتا ہوں، ایک ہاتھ جتنا، یعنی کہ اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ ہے میرے پیارے رب کی حقیقت اور یہیں سے آپ اس کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت علی جو ہیں ان سے روایت ہے کہ سورہ انعام جس مریض پہ بھی پڑھی گئی اللہ نے اسے شفا عطا کی۔ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ اب ایک بہت پیاری بات کہوں گی اس دنیا کے بارے میں، چلنے والی سانس کے بارے میں، کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ یہی ساری حقیقت ہے، اگر کوئی سمجھ جائے تو پھر عقل غرور کس بات کا۔ اور حضرت علی جو ہیں ان کا کہنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے ہی جیسا جسے دیکھ لے اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے جو کہ اچھے اطوار کے مالک ہوں۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو،
کیونکہ لوگوں کا سب سے پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اچھے سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اب کچھ وظائف بتاتی چلوں آپ کو۔ اگر آپ لوگ محتاجی نہیں چاہتے تو اس کے لیے آپ یا حکیموں 80 بار روزانہ پڑھیں اور 5 نمازوں کے بعد پڑھیں۔ یہ کچھ اچھے وظائف تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔